جیسا کہ آپ تمام حضرات نے سماعت فرمایا کہ مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیہ الاسلامیہ اور جامعہ اسلامیہ سنابل کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی۔ بانی مرکز جناب مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راجدھانی میں اور خاص کر اس علاقے میں جو ایک بنجر علاقہ تھا، غیر آباد علاقہ تھا، جنگلات کا سا علاقہ تھا اور جمنا کا وہ علاقہ جہاں پر پانی بھرا رہتا تھا، جھاڑیاں ہوتی تھیں، ایسے غیر آباد علاقے میں ایک مرکز قائم کیا اور وہاں تعلیم کی بنیاد رکھی معہد التعلیم الاسلامی کے نام سے۔ اس کے بعد یہی معہد جامعہ اسلامیہ سنابل کی شکل اختیار کر گیا اور پھر تب سے لے کے آج تک جو پودا لگا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دھیرے دھیرے وہ ایک تناور درخت بنا، اس کے پھل آنا شروع ہوئے اور الحمدللہ سالہ سال سے ہر سال اس کے سال کے آخر میں جو فارغ ہونے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے ادارہ اس طرح کا جشن اور تقریب مناتا ہے جو کہ حقیقت میں اس تناور درخت کے پھل ہیں۔ ادارے کے ان فارغین کی تعداد کا یہ سلسلہ اور یہ بیچ جو کہ 36واں بیچ ہے، الحمدللہ پچھلے 36 سال سے ادارے میں طلبہ بڑی تعداد میں فارغ ہوتے ہیں۔ یہ جامعہ کے لیے، ادارے کے لیے اور مرکز کے لیے خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی کو اور اس انعام کو، اس پھل کو اللہ تعالیٰ بانی مرکز کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور تمام اساتذہ، ذمہ داران اور جو لوگ بھی اس میں متعاون ہیں سب کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ محترم سامعین کرام، جہاں یہ موقع ادارے کے لیے خوشی کا ہے اور فخر کا ہے، سعادت کا ہے، وہیں پر ہمارے فارغین بھی اپنے احساسات رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی اپنے کلمات ہیں، کیونکہ انہوں نے یہاں بچپن سے آ کر کے 10 سال کی عمر سے 11 سال 12 سال کی عمر سے آ کر کے رہے اور 8 سال 9 سال یا 10 سال مختلف مراحل میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں سے باشعور ہو کر کے جب نکلتے ہیں تو ادارے کے در و دیوار سے انہیں محبت بھی ہوتی ہے، انہیں ایک لگاؤ ہوتا ہے، یہاں کی یادیں ان کے ساتھ ہیں، اساتذہ کی شفقت ان کے ساتھ ہے، ادارے میں رہنے کی زندگی کے لمحات کی یادیں ان کے ساتھ ہیں اور آگے جا کر کے نئی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے نئے جذبات ان کے پاس ہیں۔ انہی جذبات کی ترجمانی کے لیے میں فارغین جامعہ اسلامیہ سنابل 2023-24 کے بیچ میں سے کچھ طلباء کو بلاؤں گا جو مختلف زبانوں میں اپنے احساسات کی ترجمانی کریں گے۔ یہاں ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، بانی مرکز جناب مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جامعہ چونکہ دینی ادارہ ہے لہٰذا سب سے پہلے ہم یہاں عربی زبان کو سب سے اول نمبر پہ فوقیت دیتے ہیں، اور عربی زبان چونکہ اس کے بغیر دین اسلام کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں دوسرے نمبر پہ انگریزی زبان کو اہمیت حاصل ہے، کیونکہ انگریزی زبان دنیا کی عالمی انداز کی انٹرنیشنل زبان ہے اور آج کے زمانے کی ہر ٹیکنالوجی، ہر طرح کے تواصلات، ہر طرح کے تعلقات کے لیے زبان کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہماری اردو زبان، گرچہ وہ ہماری مادری زبان ہے لیکن وہ ترتیب میں تیسرے نمبر پہ ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ ادارہ کے طلباء اور جامعہ اسلامیہ سنابل کا جو نصاب ہے اس کے اعتبار سے یہاں طلباء جو ٹریننگ پاتے ہیں، جو یہاں پر تحصیل اور تعلم کا سلسلہ چلتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے طلباء عربی زبان بھی سیکھتے ہیں، اردو بھی سیکھتے ہیں اور انگریزی بھی سیکھتے ہیں۔ انہی زبانوں میں ترجمانی کے لیے میں سب سے پہلے اپنی مادری زبان اردو زبان میں فارغین کے کلمے کی ترجمانی کے لیے دعوت دوں گا۔ محمد شعیب محمد ہارون کو وہ آئیں اور اپنے فارغین ساتھیوں کی جانب سے اپنے کلمے کی ترجمانی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی، مہمانان اعظام، اساتذہ کرام،
اور چمنستان سنابل کے نونہالوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنی اور اپنے فارغین ساتھیوں کی طرف سے تاثرات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج اس موقع سے اکٹھا کیا۔ 8-9 سال پہلے ہماری آنکھوں نے جو خواب دیکھا تھا، آج وہ شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ اس وقت ہمارا دل خوشی اور غم دونوں طرح کے احساسات و جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ غم کا احساس اس لیے دامنگیر ہے کہ جہاں ہم نے 8-9 سال کا عرصہ گزارا، آج وہاں سے ہماری رخصتی کا دن ہے۔ خوشی اس لیے ہے کہ ہم نے مادر علمی جامعہ اسلامیہ سنابل میں رہ کر جو تعلیم و تربیت پائی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنی تعلیم آگے جاری رکھ سکیں گے اور عملی میدان میں بھی جانے کے لائق بن سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ قوم و ملت نے ہم پر جو احسان کیا ہے، ہم اس کی کچھ حد تک ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امت نے ہم سے جو امیدیں وابستہ کی ہیں، اس پر بھی ہم کھرا اترنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، آج جب ہم مادر علمی جامعہ اسلامیہ سنابل میں داخل ہو رہے تھے تو سنابل کے در و دیوار، مسجد عمر بن ابی خطاب کے منبر و محراب، اس کا پرکشش گنبد، درسگاہ کی مرکزی عمارت کلیت الشریعہ، کلاس روم، مطعم، ہاسٹل اور یقیناً لائبریری، گویا یہ تمام ہماری آنکھوں کے پردے پر یکے بعد دیگرے نمودار ہونے لگے اور ہم ان سب کی حسین یادوں میں کھو سے گئے۔ مادر علمی جامعہ اسلامیہ سنابل کی پگڈنڈیوں پر ہم نے اپنا بچپن جیا ہے، اسی کی آغوش میں ہم نے جوانی پائی، یہیں پر ہم نے رفاقت کی حیات افروز دنیا بسائی، اسی کے آنچل کی چھاؤں میں خواب بننے کا ہنر سیکھا اور یہیں پر ہم نے اپنے کچھ خوابوں کی حسین تعبیر بھی دیکھی اور خوابوں کی ایک دنیا بھی بسائی۔ ہم یہاں سے اس امید کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں کہ مادر علمی جامعہ اسلامیہ سنابل میں جو روشنی پائی ہے، اسی روشنی میں ان خوابوں کی، ان کی درست تعبیر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یادیں اور باتیں اتنی ہیں کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ محترم حضرات، ہم اس اہم موقع پر اپنے ان اساتذہ کے ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھا۔ ہم پر ہمارے ان اساتذہ نے دنیا میں سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں۔ ہم ان کے ان احسانات عظیمہ کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتے۔ ان کے فیض سے، آشنائی سے قبل ہم ہر طرح کے علوم و فنون سے بے خبر اور خیر و شر کے امتیاز سے انجان تھے۔ ہم نے اساتذہ سے ڈانٹ بھی کھائی اور شفقت و محبت بھی پائی۔ فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کس نے ہماری اصلاح زیادہ کی۔ مولا کریم تو ہمارے ان اساتذہ کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور اسی طرح گلستان سنابل کو ان کے ذریعے سے سیراب کرتے رہنا، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح ہم ذمہ داران مرکز کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے رہنے سہنے کھانے پینے، بہترین نظام تعلیم، بہترین نصاب تعلیم، ماہر اساتذہ کرام کی ٹیم، پرسکون اور پرکیف لائبریری اور دیگر ضروریات زندگی کا اچھے سے اچھا انتظام و انصرام کیا تاکہ ہماری تعلیم و تربیت میں کسی طرح کا کوئی خلل باقی نہ رہے۔ خصوصاً ہم صدر مرکز ابو عبداللہ محمد بن عبدالحمید رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے ان محسنوں کو صحت و تندرستی والی لمبی حیات عطا فرما اور ان کا سایہ ہم پر دیر تک قائم رکھ، آمین۔ سامعین کرام، آج ادارے میں یہ جو چہل پہل آپ دیکھ رہے ہیں اور ادارہ پوری شان و شوکت سے
اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے۔ اس کا صحرا بانی مرکز فضیلت الشیخ علامہ عبدالحمید بن عبدالجبار رحمانی رحمہ اللہ کے سر جاتا ہے۔ آپ نے ادارے کے ترقی اور اس کی کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ تج دیا اور اپنی دور رس نگاہوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ادارے کے مستقبل کے لیے خاصا انتظام بھی کر دیا۔ گلفام بابر کی زبانی کہوں تو یہ قضا سے پہلے یہ بوڑھا برگد ہوا کے جھونکوں سے بے خبر، قضا سے پہلے وہ بوڑھا برگد ہوا کے جھونکوں سے باخبر تھا، قضا سے پہلے وہ بوڑھا برگد ہوا کے جھونکوں سے باخبر تھا، سو اپنے بچوں کی ہر ضرورت کا سارا سامان کر گیا ہے۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، مگر ان کی سوچ و فکر مادر علمی کے ذریعے ہم تک منتقل ہو رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ الہی تو ہمیں ان کی سوچ و فکر کو لے کر آگے بڑھنے کی ہمت دے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ محترم حضرات، اب میں اپنے ان ساتھیوں سے مخاطب ہوں جن کے ساتھ ہم نے کم و بیش 8-9 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ اس طویل مدت میں ہم ایک ساتھ خوشیوں میں خوش ہوئے، غموں کے وقت ایک ساتھ رنجور بھی ہوئے۔ یقیناً ان کے ساتھ بیتے ہوئے لمحوں کا ایک حسین گلدستہ ہم یہاں سے لے کر رخصت ہو رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمیشہ ادارے کے حق میں نیک نامی کا سبب بننے کی کوشش کرنا، ہماری کسی بھی دانستہ اور نادانستہ غلطی سے ادارے پر کوئی انگلی نہ اٹھانے پائے۔ ادارے نے ہماری تعلیم و تربیت اور آشائش کے لیے جو بھی سہولتیں فراہم کی ہیں وہ ادارے کی امانت ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا اور ان میں دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ عزیزو، آپ کے لیے اساتذہ کرام کی ایک بہترین ٹیم موجود ہے۔ آپ ان اساتذہ کرام سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ ان سے جو کچھ بھی سیکھیں گے اس میں اصالت و پختگی ہوگی۔ آپ لوگ جس جامعہ میں موجود ہیں اس کا ایک شاندار ماضی ہے، آپ اس کے مستقبل کے معمار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہاں اساتذہ سے جو کچھ بھی حاصل کریں گے آگے چل کر اس ملک اور دین کی ترقی کے لیے استعمال کر کے اپنا والدین کا اور اس ادارے کا نام روشن کریں گے۔ عزیزو، ہم آپ کو وہ شفقت اور محبت نہیں دے سکے جس کے آپ حقدار تھے۔ ہماری طرف سے آپ کو تکلیفیں بھی پہنچی ہوں گی۔ ہم اپنی ان تمام خطاؤں پر آپ سے معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے تہہ دل سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے دامن عفو میں جگہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں دین کا پکا سچا سپاہی بنا۔ یہاں رہ کر ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے اور منہج سلف کی ترجمانی اور رکھوالے کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور اس ادارے کو قیامت تک اسی طرح دین کا قلعہ بنائے رکھنا مولا، آمین یا رب العالمین۔ اب اخیر میں عبدالحساس کے ان 2 شعروں سے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ معنی زندگی ہم کو بہت مصروف کر دے گی، یہ معنی زندگی ہم کو بہت مصروف کر دے گی، ہمارے ذہن کو دنیا کے اندازوں سے بھر دے گی۔ غم دوران سے جب بھی فرصت ایک لمحہ پائیں گے، تیری یادوں میں کھو جائیں گے، خود کو بھول جائیں گے، تیری یادوں میں کھو جائیں گے، خود کو بھول جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں عربی زبان میں فارغین کے کلمے کو پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں شہزاد احمد اشفاق احمد کو، وہ آئیں اور اپنا کلمہ بزبان عربی پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ رئیس الحفل المؤقر، ضیف الشرف، اصحاب الفضیلة والسعادة،
إخواني الطلاب الدارسين في الجامعة، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الخريجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، لقد من الله علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعمه الجليلة وآلائه الجسيمة أن جمعنا في هذا اليوم المبارك الذي نستلم فيه حصيلة جهودنا العلمية ونتيجة رحلتنا الدراسية الطويلة التي استغرقت 8 أعوام أو أكثر. وها نحن اليوم على بوابة التخرج. اليوم يتعاظم سرورنا وتتفاخم غبتتنا ونعد أنفسنا من المحظوظين والمكرمين، فلله الحمد والشكر أولا وآخرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بعد شكر الله عز وجل حري بنا أن نشكر هذه الجامعة المباركة التي مكثنا فيها مدة تتراوح بين 8 سنوات إلى 10 بل أكثر في حق بعض إخواننا الذي حفظوا القرآن الكريم ها هنا ثم تابعوا مسيرتهم الدراسية في الجامعة. فقد أمضينا في هذه الجامعة فترة ليست قصيرة نمرح في ربوعها ونلعب في ملاعبها وميادينها وننهل من معينها ونتربى في عدنها، فهي حقا أمنا أمنا العلمية والتربوية. وندعو الله تعالى أن يحفظها من كل سوء ويهيئ لها أسباب الرقى والتقدم والازدهار، آمين. كما أود أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الأساتذة والدكاترة المكرمين على كل ما بذلوه علينا من جهد ومشقة وتعب في تثقيفنا وتزوينا بالعلوم الشرعية وتربيتنا تربية إسلامية صحيحة طيلة بقائنا في الجامعة. شكرا لكم على صبركم وتحملكم المشاق لأجلنا، ويسعدكم اليوم بأننا سنكون على استعداد تام لتحمل المسؤولية في مجال التدريس والدعوة والإرشاد وغيره، وسنعمل جادين لتطوير أنفسنا ومجتمعنا في المستقبل إن شاء الله. وندعو الله عز وجل أن يحفظكم من كل شر ومكروه وبلاء، آمين. أيها المستمعون الكرام، كذلك نتقدم باسم آيات الشكر والامتنان والتقدير لفضيلة رئيس مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية الشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد الرحماني بن عبد الحميد الرحماني السنابلي المدني حفظه الله ورعاه، ومساعد أمين عام المركز إسماعيل الرحمن بن عبد الحميد الرحماني حفظه الله، وجميع منسوب المركز ومسؤوله ومتعاونين معه على خالص جهودهم وعلو هممهم وتحملهم المشاق والتعب في سبيل تسيير أمور المركز وتسيير مشاريعه، فلهم منا جزيل الشكر ووافر التقدير. وندعو الله لهم بالإعانة والتوفيق وأن يسدد خطاهم ويحفظهم من كل مكروه، آمين. ولن ننسى بهذه المناسبة أن ندعو لمؤسس المركز والجامعة فضيلة الشيخ العلامة عبد الحميد الرحماني رحمه الله رحمة واسعة على جهوده المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في سبيل تأسيس المركز وإقامة مشاريعه الجبارة التعليمية والتربوية والبحثية والدعوية، فجزى الله عنا خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी ज़बान के बाद बज़बान अंग्रेज़ी फ़ारिग़ीन के कलाम को और उनके एहसासात की तर्जुमानी करने के लिए मैं दावत देता हूँ आसिफ़ कलीमुल्लाह को, वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। Honorable President, esteemed guests, respected teachers, fellow graduates and my dear audience.
It is a profound honor to stand before you today on this amazing occasion as we gather to celebrate our graduation from Jamia Islamia Sanabil, New Delhi. We reflect on the incredible journey that has brought us to this point. This institution, renowned for its excellence in education and unmatched facilities, and this has been our second home. It has nurtured us, guided us, and prepared us for the future in ways we could only dream of when we first walked through its doors. From the moment we entered Jamia Islamia Sanabil, we were embraced an environment that fosters both academic excellence and spiritual growth. Our teachers, with their unwavering dedication and profound knowledge, have not only imparted the wisdom of the books, but also the wisdom of life. They have instilled in us the values of integrity, confession, and resilience values that will guide us as we step into the next chapter of our lives. We are privileged to have studied in an institution that combines the best of Islamic teachings with modern education. The unique academic curriculum has challenged our minds, while the spiritual guidance has nurtured our souls. We have learned to balance our worldly aspirations with our faith, understanding that true success lies in the harmony of both. Our time here has been marked by countless memories, late night study sessions, thought-provoking lectures, moments of spiritual reflection, and lifelong friendships. Among these cherished memories, we can't forget the delightful experiences we shared in our dining halls. The delicious food prepared with care and dedication was more than just growth for our bodies. It was a testament to the hospitality and community spirit that defines Jamia Islamia Sanabil. Those meals enjoyed in the company of friends and mentors provided comfort, joy, and the energy we needed to excel in our studies and activities. Dear esteemed audience, as we celebrate today, we must also remember and honor the visionary who made all this possible, Allama Abdul Hamid bin Abdul Jabbar, rahimahullah. His dedication and foresight have built this incredible institution that has shaped our lives in profound ways. May Allah grant him the highest place in the Jannah and showered his blessings upon him. To our teachers, we owe an immense debt of gratitude. Your patience, wisdom, and commitment have been a source of inspiration. You have been more than educators. You have been mentors and role models, showing us the path not just to knowledge but to righteous living. As we leave the gates of Jamia Islamia Sanabil, we carry with us not just certificates but a deep sense of purpose. We are equipped with the knowledge and skills to contribute meaningfully to society. More importantly, we are imbued with the principles of Islam that will guide our actions and decisions. In the words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, خيركم من تعلم القرآن وعلمه, the best among you are those who learn the Quran and teach it. As graduates of this esteemed institution, we are charged with the responsibility to continue seeking knowledge, to uphold the values we have been taught, and to serve our communities with humility and dedication. Let us forward with confidence and faith, ready to face the challenges of the world while holding fast to our beliefs. May Allah bless our endeavors and guide us on the path of righteousness. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.